السلام علیکم ناظرین رمضان کا آخری عشرہ دین اسلام کے چوتھے خلیفہ امام حسن اور حسین کے بابا جان شیر خدا مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے بہت سخت آزمائش لے کر آیا۔ 40 ہجری کا رمضان جب اپنے اختتام کو جاتا رہا تو امام علی ابن ابی طالب بار بار فرماتے رہے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ عنقریب تم اپنی نظروں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ پھر بار بار روتے رہو گے کہ کاش آج علی ہوتے تو ہم اس سے یہ سوال پوچھتے۔ یوں امام علی ابن ابی طالب اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے گھروں میں باری باری افطار کرتے۔ جب 18ویں روزے کی افطار کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن سے کہا، حسن جاؤ اپنی بہن ام کلثوم سے کہو کہ آج اس کے بابا اس کے پاس روزہ افطار کریں گے۔ بی بی کلثوم امام علی ابن ابی طالب کے لیے دودھ، نمک اور جو کی روٹی کا اہتمام کرتی ہے۔ جیسے ہی افطار کا وقت نزدیک آیا تو امام علی ابن ابی طالب دسترخوان پر آئے تو انہوں نے دسترخوان پر رکھے دودھ، نمک اور جو کی روٹی کو دیکھ کر کہا، اے میری بیٹی کلثوم، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا کے دسترخوان پر ایک طعام یعنی ایک چیز سے زیادہ چیز موجود ہو؟ پھر یہ تین طعام کیوں رکھے ہیں؟ اے کلثوم، اس زمین پر سینکڑوں ایسے اللہ کے بندے رہتے ہیں جو ایک طعام بھی پیٹ بھر نہیں کھاتے، اور میں ان کا امام تین طعام کھاؤں؟ اس میں سے 2 طعام اٹھاؤ اور کسی مستحق کو دے دو۔ بی بی کلثوم نے چاہا کہ میں دودھ کو امام علی ابن ابی طالب کے لیے رکھوں اور نمک اور روٹی کو اٹھا لوں۔ جیسے ہی بی بی کلثوم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو امام علی ابن ابی طالب فرمانے لگے، اے کلثوم، یہ دودھ پڑوس کے یتیم بچوں کے لیے رکھ دینا۔ امام علی ابن ابی طالب نے نمک سے روزہ افطار کیا اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور آسمان کو دیکھ کر کہہ بھی رہے ہیں کہ آ گئی وہ رات جس کا علی سے وعدہ ہوا تھا۔ جیسے ہی فجر کا وقت قریب آیا آپ نے روزے کی نیت کی اور امامہ سر پر رکھا، جگہ جگہ سے سی ہوئی نالین کو اپنے قدموں میں ڈالا، پھر آپ مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 19 رمضان کی صبح جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے تو جو انسان مسجد میں سو رہے تھے ان کو آپ نے جگایا۔ انہی میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملزم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی مولا علی کو دیکھا تو مولا علی نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ یہ کہہ کر آپ محراب کی طرف روانہ ہو گئے اور اذان دینے لگے۔ یہ آپ کی آخری اذان تھی۔ جیسے ہی آپ کی اذان کی آواز کوفے کی گلیوں میں گونجی تو ہر کوئی رونے لگا کہ آج یہ آسمان کا رخ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب جیسے ہی نماز کے لیے پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملزم جو اپنے ساتھ اپنی تلوار لے کر آیا تھا، یہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو اس ملعون نے سجدے کی حالت میں آپ پر وار کر دیا۔ اس تلوار کا آپ پر لگنا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کعبے کی رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ حملے سے مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا۔ اتنی دیر میں نمازی آپ کے قاتل کو پکڑ کر لائے اور کچھ آپ کا خون دیکھ کر آپ کے لیے شہد لے کر آئے۔ قاتل کے چہرے پر خوف دیکھ کر مولا علی نے فرمایا، اے میرے چاہنے والے، یہ شہد میرے قاتل کو دے دو۔ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اس شہد کی ضرورت مجھ سے زیادہ اسے ہے، اور سختی کے ساتھ فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔
اگر میں اس حملے کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی ایک ہی وار کرنا، اگر ایک وار سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، مگر اگر یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل اور کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے کو نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ ایسے بندوں پر لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کو کاٹ کر اس کی توہین کرتا ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن نے نماز فجر پڑھائی اور پھر مولا علی کو اپنے گھر کی طرف لے کر جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی داڑھی سرخ ہو چکی تھی اور زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ جیسے ہی مولا علی کو ان کے چاہنے والے ان کے گھر کے نزدیک لے کر پہنچے تو مولا علی نے فرمایا، عباس، حسن اور حسین، میرے چاہنے والے سے کہو کہ یہیں سے اپنے اپنے گھر چلے جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز کوئی سنے۔ گھر میں مولا علی کی حالت کو دیکھ کر بی بی ام کلثوم رونے لگی۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بیٹیوں کو روتا دیکھ امام علی نے فرمایا، گھبراؤ مت، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ امام علی ابن ابی طالب جب حالات بستر میں آئے تو طبیب نے امام علی کو دیکھ کر کہا، امام علی کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے انہیں دودھ پلایا جائے۔ یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو شیر خدا مولا علی کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں اپنے حصے کا دودھ لیے امام علی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن یا حسین، ہمارے حصے کا دودھ مولا علی کو پلائیں، ہم ایک بار یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات بستر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان آئی تو آپ نے فرمایا، میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ اس کے بعد شہر کوفہ کے چاہنے والوں کو بلایا گیا۔ امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، کیونکہ اس کے بعد تمہاری آنکھیں ہمیں نہ دیکھ پائیں گی۔ کسی نے سوال پوچھے، کسی نے جواب پایا تو کسی نے صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی۔ جب شہر کوفہ کے لوگ چلے گئے تو مولا علی نے امام حسن سے فرمایا، جاؤ اور ہمارے خاندان کو جمع کرو۔ اس کے بعد اپنے خاندان سے مولا علی نے فرمایا، میرے بعد میرے خاندان کی ذمہ داری حسن پر ہے، جیسا حسن کہے ویسا ہی کرنا۔ حضرت عباس سے کہا، تمہیں ہم نے کربلا کے لیے مانگا ہے، میدان کربلا میں تمہیں حسین کا ساتھ دینا ہے، اس لیے جیسا حسین کہے ویسا کرنا۔ امام حسین سے کہا، تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی، تمہیں کربلا کے میدان میں 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو، تمہارے بھائیوں کو تمہارے سامنے ہی مارا جائے گا، تمہارے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تمہاری بہنوں اور گھر کی خواتینوں کو بندی بنا لیا جائے گا، انہیں شرمندہ کیا جائے گا، کوفے کی گلیوں گلیوں میں گھمایا جائے گا۔ جب تم انہیں کربلا میں جانے سے پہلے الوداع کہنے آؤ تو ان کا ہاتھ چومنا اور کہنا اسلام کی خاطر تمہیں ہر ظلم سہنا ہے اور اسلام کا پرچم بلند رکھنا ہے اور ہر موڑ پر اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا ہے۔ اس کے بعد مولا علی نے فرمایا، حسن اور حسین، میرے جنازے کی خبر کسی کو نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے میرا جنازہ حسن اور حسین تم اٹھانا،
آگے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت پر یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے سے ہی بنی ہوگی، جہاں پر وہ اونٹنی رک جائے مجھے وہیں تدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو تب تک نہ بتانا جب تک خود اللہ تبارک و تعالی ظاہر نہ کر دے۔ کچھ دیر بعد آپ فرمانے لگے، سلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب فرمانے لگے کہ یا علی، کیا ہمارے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے؟ مولا علی نے فرمایا، ہاں، ہمارے ساتھ اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئی ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے آنکھیں بند کی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان کو شہید ہو گئے۔ ناظرین، آج ہی کا وہ دن ہے جب شیر خدا مولا علی شہید ہوئے تھے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو، جانکاری اہم لگی ہو، تو آج کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر پاس ہی میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اللہ کے سب سے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ جنہت سے جڑی چنندہ خبروں کو جاننے کے لیے سبسکرائب کریں سبنا نیوز کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔